السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ حضرات کو کچھ وظیفے اور ہدیے دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے پہلا ہدیہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی سفر کرو، گھر سے مسجد میں آؤ، مسجد سے گھر جاؤ، یہاں کار کے ذریعے سے اورنگ آباد جاؤ، کار کے ذریعے سے آپ بیڑ جاؤ، خریدنے جاتی ہیں تو سبحان اللہ کبھی الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر ہم یہ کریں گے تو دو فائدے ہوں گے۔ کتنے فائدے بھائی؟ دو۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے گواہ حشر کے میدان میں بہت بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی ہم اللہ کا نام لیں گے گویا ہم نے اسلام کا دانہ ڈال دیا، اسلام کا بیج ہم نے ڈال دیا، اب وہ اللہ اگائے گا، وہ اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ دانہ ڈالنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ کہ اگانا وہ اللہ کا کام ہے۔ تو گویا کہ ہم نے ہمارے دین کی ایک قسم کی مدد کی۔ آج کل دنیا میں خاموش فتنے بہت چل رہے ہیں، تو خاموش فتنوں کا علاج خاموش محنت سے کیا جاتا ہے۔ خاموش فتنوں کا علاج دھوم دھام سے نہیں کیا جاتا۔ خاموش فتنے چل رہے ہیں دنیا کے اندر، تو اس کا علاج خاموش محنت، اور یہ ہماری خاموش محنت ہے۔ کیا؟ جہاں جاؤ وہاں اللہ کا نام لو، آہستہ سے لو۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے سبحان اللہ پڑھ لو، ٹرین میں بیٹھے الحمدللہ پڑھ لو، اب کسی جگہ سے آپ کی کار گزر رہی ہے استغفار پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو۔ تو میری اتنی بات پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات کر رہے بھائی؟ میں بہت دور سے بھاگا آپ کے پاس آیا تو کچھ مجھے بھی ہدیہ ملنا چاہیے نا بھائی۔ ارے آپ سمجھے گے نہیں؟ مجھے بھی ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ سارا وعدہ کرو کہ مولانا آپ جو مانگو گے ہم دیں گے، کہو دو گے نا؟ ایک ہدیہ مجھے چاہیے، دو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کہ جب بھی تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو میرے لیے دعا کرنا۔ یہ تو آسان ہے، کوئی چندہ بندہ تو مانگتے نہیں ہم کہ صاحب اتنا پیسہ دو، یہ تو نہیں، لیکن دعا تو مانگ سکتے کہ نہیں؟ تو مانگو گے دعا انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ جو میں نے ایک نصیحت کی آپ کو، جہاں پر بھی جاؤ، باغ میں جاؤ، اپنی دکان پر جاؤ، اپنے کاروبار میں جاؤ، اپنے دفتر میں جاؤ، اپنے جو ہے
اپنے باغ میں جاؤ، اپنے گھر میں آؤ، اللہ کا نام لوگے انشاءاللہ۔ دوسرا ہدیہ، حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین۔ تمہارے اس گاؤں کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک دکان ملتی ہے بھائی، ایک اینٹ بھی نہیں ملتی۔ اور ہمارا اللہ کہ ہم 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا بنگلہ دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے روزانہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ بھئی دنیا میں آپ کا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں آپ نے 2 بنگلے بنا دیے یا 2 دکانیں لے لی ہیں آپ نے بڑی بڑی، تو انکم ٹیکس والوں کو جواب دینا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ تو کہاں سے پیسے لائے، حساب کتاب بتاؤ، یہ بتاؤ۔ اللہ حساب کتاب مانگتا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم دو، میں کوئی حساب کتاب نہیں مانگتا، میں تو بھاؤ دے دوں گا تم کو۔ تو سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ؟ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 313 مرتبہ۔ عادت ڈالو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور آسان طریقہ کیا ہے؟ کتنے ظہر کے بعد کتنے عبدالعزیز بھائی ہم نے حساب کیا تھا نا؟ 62، اور ایک مرتبہ کو زیادہ ہے، 63 ہے۔ ہاں، ہر فرض نماز کے بعد آپ جو ہے 62 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کا یہ 313 ہو جائے گا۔ ایک فرض نماز کے بعد 65 پڑھنا ہے، ایک نماز کے بعد خالی 65 پڑھنا ہے۔ فجر بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر بعد 63 مرتبہ پڑھ لو، عصر بعد 63 مرتبہ 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء بعد پڑھ لو۔ وہ تو تم خود حساب لگا لینا، بہت آسان ہے۔ تو تمہارا روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ فجر بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء بعد 62 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ 313 ہو گیا۔ یہ آسان ہے، اگر آپ پڑھو گے تو روزانہ 313 بنگلے 31 بنگلے جنت میں تیار انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ اورنگ آباد میں بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آپ کا گاؤں کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، میں تو اورنگ آباد ہی کہوں گا۔ اورنگ آباد کے سفر میں ہی ہمارا یہ سفر ہے، تو یہ کبھی اللہ یہاں آپ کے گاؤں میں بھی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ اللہ دے گا، تو کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ درود شریف شارٹ والا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ استغفار بھی شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آسان ہے، 313 مرتبہ یہ 3 چیزیں آپ پڑھو، صرف 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، دعا ردی نہیں ہوگی، 100% قبول ہوگی۔ جو حاجت ہو آپ کی، شادی کی حاجت ہے، بچوں کی حاجت ہے، کاروبار کی حاجت ہے، قرضہ چکانا ہے، ماں باپ کی بیمار تو ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، کوئی زمین چاہیے آپ کو، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ دعا مانگو۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ یہ بتاؤ؟ ارے واہ، یہ گاؤں والے تو اچھے ہیں بھائی۔ مفتی صاحب کہاں گئے ہمارے؟ پھر سے لائیے اس گاؤں میں ہم کو۔ ہمارے مفتی صاحب ہے کہ نہیں؟ مفتی اشفاق صاحب پھر سے لا لے اس گاؤں میں۔ گاؤں والے تو بہت اچھے ہیں انشاءاللہ، گاؤں والے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ پڑھو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ یہ میری نصیحت پر عمل کرو۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت،
آج کل گھروں میں انتشار بہت ہے، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، اسی طریقے پر پارٹنروں میں لڑائی، جہاں جاؤ وہاں کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ٹینشن نہیں ہو، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو وہ انسان کا گھر نہیں ہے، وہ جنات کا گھر ہے۔ جنات آپس میں لڑتے نہیں ہیں، انسان بہت لڑتے ہیں۔ جنات جو جنات یہ آپس میں نہیں لڑتے، اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ انسان جھگڑالو ہے۔ جنات جو ہے وہ جھگڑالو نہیں ہے، وہ پریشان کرتے ہیں، کبھی کسی کو پریشان کرے، کبھی کسی کو پریشان کرے، کبھی کسی کی لڑکی کو اٹھا لے جائیں، کبھی پیسہ چوری کر جائیں، وہ کریں گے لیکن لڑیں گے نہیں آپس میں، وہ مل جل کے رہتے ہیں۔ ہم انسانی ایسے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، جلدی سے مالدار بن جاؤں، جلدی سے کروڑپتی بن جاؤں، جلدی سے شادی ہو جائے، جلدی سے بچہ پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی نے شادی کی اور 3 دن کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے شادی کی، بچہ تو پیدا ہوا نہیں۔ اور اس کی بیوی کا فون آیا، مولانا رات کو یہ غصہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں غصہ ہوتا ہے تو؟ یہ کہ بچہ دے بچہ دے بچہ دے بچہ دے، ارے 3 دن میں کہ بچہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے اور انسان جو ہے جھگڑالو ہے۔ لفظ انسان اللہ لائے ہیں قرآن میں، تو آپس میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ اس کا آسان علاج بتاؤں؟ آپ کی بیویوں کو بتا دینا، آپ کی جو فرشی حوریں ہیں انہیں بتا دینا کہ جب بھی کھانا پکاویں تو کھانا پکاتے پکاتے 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہ کھانا جو پکا رہی ہے، چائے پکا رہی ہے، کوئی بھی، اس پر 1 مرتبہ دم کر دے۔ بس جس گھر میں یہ عمل ہوگا اس گھر میں انشاءاللہ برکت بھی بہت ہوگی اور سعادت بھی بہت ہوگی، رحمت بھی بہت ہوگی، اور اس گھر میں کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور آپس میں محبتیں بھی بہت رہیں گی۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ کھانا پکانے والے کبھی کبھی مرد کھانا پکاتا ہے، کبھی کبھی عورتیں کھانا پکاتی ہیں، اور اگر تو بھول بھی گئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھانا پک کے تیار ہو کے آ گیا، 1 مرتبہ دم کر لیا، بچی دم کر لے، بیٹا دم کر لے، بیٹی دم کر لے، دادا دم کر لے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہا تھا، آج ہم وہ معمول چھوڑ دیا ہم نے۔ آج جو ہے کھانا پکاتے پکاتے گنگنائے گی، کبھی جو گانے گنگنائے گی، کبھی جو باتیں کرے گی۔ جب آپ کو بولنا ہی ہے تو اللہ رسول کے بات بولو نا، وہ اثر جائے گا اس میں۔ 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ درود شریف، اور پھر 1 مرتبہ دم کر دینا ہے، تو آپس میں محبتیں بہت رہیں گی انشاءاللہ۔ اس گھر میں کبھی بھی طلاق کا واقعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، محبتوں کے ساتھ رہیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ تیسرا ہدیہ ہو گیا۔ چوتھا ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں مولانا برکت نہیں ہے، پیسے بہت کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، بچت ہی نہیں ہوتی مولانا۔ بھئی کیا کر رہا ہے تو؟ بات سن نا بھائی، تجھے ویڈیو بنانے کا کیوں فکر ہے؟ جو کام ہے وہ تو کر۔ میں اتنی اچھی باتیں بتا رہا ہوں اور تو آپ اس کی طرف تو دھیان دو۔ یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کے مولوی نہیں بتائیں گے، وہ ابھی اس درجے تک پہنچے ہی نہیں، وہ کتابیں دیکھی ہی نہیں انہوں نے۔ اس لیے یہ آپ کو محبت سے سمجھا رہا ہوں، میں پورے انگلینڈ والوں کو سمجھا کے آیا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے کہ مولانا الحمدللہ بہت فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ آج کل کاروبار نہیں چل رہے، قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ اس کا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، گھر میں جب بھی آپ جائیں یا اپنی دکان پر جائیں یا اپنے باغ میں جائیں، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، زور سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پورا سلام ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 1 مرتبہ زور سے سلام کرو، ایسا سلام کرو
کہ دکان میں جو مال رکھا ہے وہ بھی سنے سلام کرو، ایسا سلام کرو کہ گھر کی دیواریں بھی سنیں، گھر میں مرد ہیں وہ بھی سنیں، گھر میں عورتیں ہیں وہ بھی سنیں، اور اگر مرد اور عورت نہیں ہے، دکان میں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، تو کم سے کم زمین تو سنے گی نا۔ تو ایک مرتبہ سلام، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 4 کام ہیں، برکت ہی برکت۔ اتنا پیسہ اللہ دے گا انشاءاللہ کہ آپ مجھے پوچھیں گے مولانا اتنے پیسے ہو گئے، میں رکھوں کہاں پر، کیا کروں؟ تو میں تم کو کہوں گا مسجد بناؤ، غریبوں کو دو، مدارس بناؤ، مکتب قائم کرو، سمجھ گئے کہ بیواؤں کو دو، یہ مسافر خانے بناؤ، اللہ اتنا پیسہ دے گا۔ جس کو بھی میں نے بتایا الحمدللہ کروڑ پتی بن گیا، اور کئی تو ایسے ہیں جو اربوں پتی بن گئے میرے سامنے، میں ان کو پہچانتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہا مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو یہ کام شروع کر۔ کتنے کام ہیں؟ ایک مرتبہ سلام، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اور ایک مرتبہ درود شریف۔ یہ 4 کام۔ درود شریف کوئی بھی پڑھو، نماز والا درود پڑھو تو زیادہ اچھا ہے۔ سورہ اخلاص تو آپ کو سب کو یاد ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور سورہ فاتحہ بھی سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ اتنا کرو گے تو تمہارے کاروبار میں آٹومیٹک برکت ہوگی انشاءاللہ۔ فرشتے جو ہے پیسے رکھ کے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، قرضہ کہاں سے ادا ہو گیا کیا۔ ایک صحابی نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ یہ سارے کتابوں کے حوالے میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں، لکھتے لکھتے بوڑھا ہو گیا، سارے میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا۔ لیکن یہ کہ آپ کتابوں تک پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں تو کم سے کم میں آسانی سے سمجھا تو دوں۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ سلام۔ دوسرا کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تیسرا کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص۔ چوتھا کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف۔ بس اس کے بعد کھانا کھاؤ، اس کے بعد جو بیٹھو گپ شپ کرو، باتیں کرو، کوئی بات نہیں۔ اس سے برکتیں بہت ہوتی ہیں، برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا کہ حضرت میرا ایسا معاملہ ہے کہ برکتیں نہیں ہوتی، پیسہ بچتا ہی نہیں ہے، قرضہ ہی قرضہ، حالانکہ بہت کچھ کماتا ہوں لیکن یہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بتایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسری مرتبہ اب کیا حال ہے؟ فرمایا حضرت اب تو اتنا مال آنے لگا کہ میرے پاس مال بچ جاتا تھا تو میں نے رشتہ داروں کو دینا شروع کیا، رشتہ داروں کو دینا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا تھا تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے مال کہاں لگاؤں؟ تو آپ بھی کرو گے انشاءاللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ مال دے دے تو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرو گے تو اسٹاک ہو جائے گا، اگر اسٹاک کرو گے تو اسٹاک ہو جائے گا۔ خرچ کرنا، دین کے کاموں میں خرچ کرنا۔ چندے والے بھی آپ کے یہاں آتے ہیں لیکن حقیقت میں چندے والے ہوں، دھوکے والے نہ ہوں۔ اس لیے کہ کئی لوگ جو ہیں مدرسے تو کھولتے نہیں ہیں، دکانیں کھولتے ہیں۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا میں تو ایک آدمی بھاگا آیا، اس نے کہا حضرت دعا کرو مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں حرم میں سامنے کعبہ ہے، مدرسہ کھولنا بہت اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن دکان مت کھولنا، کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم لوگوں نے دکانیں کھول کے ہمارے دین بیچ دیا، اور بدترین آدمی وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے جو دین بیچ کر دنیا کمائے۔ آپ نے فرمایا بدترین آدمی ہے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اتنا خراب کام کیا ہے کہ دین بیچا۔ اس لیے دین کو مت بیچنا، اللہ مال دے گا آپ کو اور حلال دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ کتنے وظیفے ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے، 5واں دے رہا ہوں۔ دیکھو یہ مسجد ہے ہماری، اس کے اندر 4 کونے ہیں، برابر ہے۔ آج کل لوگ جناتوں میں بہت پریشان ہیں، جادو میں بہت پریشان ہیں، نظر بھی لگتی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بچیاں بڑی ہو گئی،
اب پریشان ہے کہ کیا کریں، بچیاں بڑی ہو گئی، رشتے اگر آتے ہیں تو ہمیں بھاتے نہیں ہیں، یہ بچی کا رشتہ کرنا ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہاں نہیں کریں، ہم اچھی جگہ ہو، بچی ہماری اچھی جگہ جائے۔ اس کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ بچیوں کے رشتے بھی ہو جائیں انشاءاللہ، اور یہ جنات وغیرہ کی بھی تکلیف نہ ہو ہمیں، اور حلال مال بھی ملتا رہے۔ تو میں مسجد کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہر گھر کے اندر جو کمرہ ہوتا ہے اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، یہ مسجد کی مثال دے رہا ہوں، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ایک کونے میں دم کر دو، پھر دوسرے کونے میں جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، دم کر دو، پھر تیسرے کونے میں جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، دم کرو، پھر چوتھے کونے میں جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، دم کرو۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کا گھر ہے، 4 اس کے اندر کمرے ہیں، تو چاروں کمروں میں کرنا ضروری نہیں ہے، ایک کمرے میں کر لو، اس کا اثر چاروں کمروں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ مثال دے رہا ہوں، ہال میں کر لو، یا جو ہے ایک بیڈ روم میں کر لو جہاں آپ رہتے ہو، یا آپ کی بچی رہتی ہے تو بچی کر لے، کوئی بھی ایک آدمی کر لے، ایک بیڈ روم میں کرے گا تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے برکت بہت ہوگی، اور یہ میرا تجربہ نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے، تو ان کے مال میں برکت بہت ہوتی تھی۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ بھائی مٹی دکھ رہی ہے، مٹی پر ہاتھ لگایا تو مٹی سونا ہو جاتا تھا، تم کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ عمل کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ عمل کرتے تھے، کبھی دن میں کر لیا، کبھی رات میں کر لیا۔ اس کا اچھا وقت جو ہے تہجد کا ہے، اچھا بیسٹ ٹائم جو ہے تہجد کا ہے۔ تہجد میں آدمی نہ اٹھ سکے کوئی اس کی بات نہیں ہے، لیکن کر لو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ یہ 5 ہو گئے وظیفے۔ اچھا، دوسرا کہ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت پر سنا رہا ہوں میں۔ ہمارا بمبئی میں نواب مسجد میں میرا بیانات ہوتے تھے، تو وہاں میں نکلتا تھا، 17 سال میں نے وہاں تفسیر کی ہے نواب مسجد بمبئی میں۔ تو میں نکلتا تھا، ایک لڑکی بیچاری کھڑی ہوئی، اور وہ لڑکی جو ہے وہ برقعے کے ساتھ اور پریشان حال، ہم تو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وہ جب کار میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک درخواست ہے، برقعے کے ساتھ تھی وہ۔ میں نے کہا بولو بیٹا کیا؟ تو میں نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کوئی رشتہ نہیں، رشتہ آتا ہے تو جو ہے وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات ایسی کرتے ہیں کہ جی شام کو فون آئے گا، کل فون آئے گا، پرسوں فون آئے گا، لیکن جب بھی گھنٹی بجتی ہے تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ ان کا فون نہ ہو، کوئی میسج ہوتا ہے تو دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا فون نہ ہو، لیکن رشتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیٹا تو ایک وظیفہ بتاؤ، میں تو عمل کرے گی؟ ان کا ابو جی میں بہت پریشان ہوں، میں ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ تو میں نے اس کو کہا، اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھاتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھاتا ہوں۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا پہلے تو آپ 100 مرتبہ کی تشکیل کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، اب یہ 313 کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تو نے دکان خریدی تھی، کیا بھاؤ خریدی تھی بھائی؟ 50 لاکھ روپے کی، ابھی کیا بھاؤ ہے؟ کہ 1.5 کروڑ۔ تو میں نے کہا تیری دکان کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا بھائی؟ جہاں جہاں زمینوں کا بھاؤ بڑھتا ہے وہاں ہم ہمارا ہی سورہ اخلاص کا بھاؤ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جب دنیا بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے تو ہم بھی بڑھائیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا دیکھ، میں تجھے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ بتاتا ہوں اور ایماندار، 5 نام یاد رکھنا، جاندار، شاندار، دیندار، ایماندار، مالدار، یہ 5 نام ہیں اس کے۔ یہ میرے وظیفہ، یہ جو سورہ اخلاص والا وظیفہ ہے اس کا یہ نام ہے۔ تو 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کر، اور یہ میری تسبیح برکتی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ تسبیح برکتی ہے،
اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. 5 نام ہیں اس کے. اس کو سنبھال کے رکھنا اور اسی پر پڑھنا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی میری تصویر یوں ہاتھ میں، بھیڑ بھاڑ تھی نا، کئی عورتیں تھیں، تو وہ بھکاری میں سمجھ گیا کہ وہ گزشتہ سال والی لڑکی ہے، اور بچہ اس کے بغل میں، بچہ اس کے بغل میں. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. وظیفہ بھی کیا اور آپ کی اس تصویر پر کیا. اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور بہت مال بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے خوش رکھا. تو میں نے کہا بیٹا اب یہ مال جو آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کو اسٹاک مت کرنا. تو اسٹاک کرے گی تو یہ اسٹاک ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا، خرچ کرتے رہنا. کہا ابو جی ایک خوشخبری سناتی ہوں. کہا سناؤ. کہا خوشخبری یہ ہے کہ جتنے میرے محلے میں لڑکیاں تھیں یا ہماری بلڈنگ میں لڑکیاں تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام تھا حلیمہ، کہ ارے حلیمہ تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو اتنی اسمارٹ ہے نہیں، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، اور تصویر ان پہ دے دیتی تھی. یہ کہتی تھی کہ چل تم اس کے اندر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو. حضرت جی، ابو جی، جس کو میں نے بتایا سب کی شادیاں ہو گئی اور مائیں بن گئی. تو یہ اس کے فائدے بہت ہیں. 313 مرتبہ کی بھی یہی فضیلت ہے. فضیلت ہے نا، حدیث میں فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ علماء کا تجربہ ہے. اب یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. آپ سب کو تو دے نہیں سکتا، ہمارے مولانا کو دے رہا ہوں، آپ کو میری طرف سے ہدیہ. سنبھال کے رکھنا. یہ برکت بھی، نوٹیں بھی بہت لائے گی انشاءاللہ. انگلینڈ والوں کو میں نے کہا نوٹیں تمہارے پاس تو پاؤنڈ بہت لائے گی، پاؤنڈ. وہ بیچارے سنبھال کر پھر جو ہے مجموعے بہت بڑے ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے جو ہے اس تصویر کو توڑا، بیوی کو ایک دانہ دے دیا، بیٹی کو ایک دانہ دے دیا، بہو کو ایک دانہ دے دیا، سب کو ایک دانہ بھی پکڑو. باقی تصویر سب جگہ ہوائی جہاز کے سفر میں تصویر زیادہ لے تو نہیں جا سکتے ہم. ان باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات. اچھا اب مجھے اتنا بتاؤ، جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ پکا جانا ہے نا. آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ ویہا مانڈوا. ہاں مانڈوا سمجھ میں آئے گا، ویہا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ایک مانڈوی، ہمارے یہاں مانڈوا بھی گاؤں ہے گجرات کے اندر، اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں مانڈوی فیملی بھی ہے، اور انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. ایک فیملی ہے مانڈوی، وہ اپنا. اور بمبئی میں بھی مانڈوی ہے نا، یہ اپنا اس کے پاس بھنڈ بازار پر ہے. تو یہی سمجھ میں آئے گا. آپ کے یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہو یا قرب و جوار سے لوگ آئے ہوں، میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت لے کر اٹھے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ طے کر کے اٹھو. بیانات بہت سن لیے، دیکھو قیامت قریب ہے، قیامت اب قریب ہے. یہ نہیں ہے کہ دیر نہیں ہے، اب بہت جلدی جو ہے قیامت آ جائے گی. علامتیں شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے بندر اور سور کی طرح کر دیے جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کلمہ تو بہت پڑھیں گے. کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز بہت پڑھیں گے. کیا یہ لوگ روزے نہیں رکھیں گے؟ نہیں، روزے بہت رکھیں گے. کیا ولا یحجون، کیا یہ لوگ حج نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حج بھی بہت کریں گے. تو حضرت جب حج بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خیر خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو ان کے چہرے بندر اور سور کی طرح کیوں بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے بنیں گے کہ گانا بہت سنیں گے، ناچنا ہوگا، ناچنا، گانا بجانا، دف، موسیقی. آپ سمجھیں نا، موسیقی یہ کریں گے اور چپکے کریں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو بندر اور سور کی طرح کر لے گا.
یہ کل ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا ہے، تو مجھے یہ حدیث یاد رہی۔ کل جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو اسٹیشن کے اوپر ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا۔ امام بخاری نے یہ مضمون لکھا ہے اپنی تاریخ کبیر کے اندر، اور کل آئندہ کل بل نہیں، آج کا جو ہمارا سبق وائرل ہوا اس کے اندر یہ حدیث آ گئی، آج ہم نے بھیج دی ساری دنیا میں، کروڑوں آدمی سنتے ہیں الحمدللہ۔ آپ بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لینا، یا مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ لو تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو قیامت اب قریب ہے، کچھ پتہ نہیں کس پر کیا حال آئے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچو، تنہائی کا گناہ آدمی کو زوال تک لے جاتا ہے، اور تنہائی کی نیکی آدمی کو کمال تک لے جاتی ہے۔ آج کل تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں، اس لیے تنہائی کے گناہ سے بچو گے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ سے ہدیہ مانگا ہے، مجھے ملے گا ہدیہ بھائی؟ اور ہدیہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اگر دور سے سنے گا تو کہے گا مولانا ہدیہ مانگ رہے تھے۔ بھائی میرا ہدیہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرو، اور آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ میں قرآن کا ترجمہ کروں گا، اس میں پارٹنر، میں کتابیں لکھوں گا، اس میں پارٹنر، میں سبق دوں گا، اس میں پارٹنر۔ یہ پارٹنرشپ کتنی اچھی ہے، پیسہ دینا نہیں ہے، پارٹنرشپ پکی۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے تو جتنا بھی خیر کا کام لے، اس میں ہر مسلمان مرد و عورت پارٹنر ہے، سب کا حق ہے۔ اس لیے ہمارے ترجمے وغیرہ ہم حقوق الطبع نہیں رکھتے، جسے چھاپنا ہے چھاپو، ہماری کتابیں جسے چھاپنا ہے چھاپو۔ تو آپ لوگ دعا کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، اب آخر ایک بات بتاؤں کہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام یہ سدا بہار ہے۔ جماعتیں نکلتی ہیں، کبھی 3 چلنے کے لیے نکلتی ہیں، کبھی چلنے کے لیے نکلتی ہیں، کبھی مشورے ہوتے ہیں، کبھی اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی جماعتیں آتی ہیں، کبھی جماعتیں جاتی ہیں، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی حصہ لینا ہے، لوگ انشاءاللہ۔ اب جس کے جیسے ہمارے ساتھی جو ہے، ہمارے شورا کے ساتھی، مشورے کے ساتھی ہر جگہ پر موجود ہیں الحمدللہ، وہ جس کی بھی تشکیل کریں تو خوشی خوشی نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ کہتے تھے کہ میری جماعت اتنی برکت والی جماعت ہے کہ کوئی اگر محبت کی نگاہ سے اسے دیکھ بھی لے گا نا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اسے ترقی دے گا۔ یہ ابا کہتے تھے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھو، جماعتیں آویں، جماعتوں کا احترام کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، اور جماعتوں میں نکلو گے انشاءاللہ۔ چلو اب کیش بزنس کر لیتے ہیں اپن۔ دھندے میں کون سا دھندہ اچھا ہوتا ہے بھائی؟ کیش۔ اب میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، یہ میرا بیان وائرل ہوگا، جو بھی پڑھے گا اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں جائیں گی۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ مرنے کے بعد ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے نیکیاں بھی جمع کرو اور اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرو۔ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، ہر جگہ ایک بیماری ہے مسلمانوں میں، شاید عربوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے زیادہ، لیکن ہمارے اندر تو کوانٹٹی بھری ہوئی ہے۔ کیا بیماری؟ ہم لوگ میراث تقسیم نہیں کرتے، ورثہ لڑکیوں کو نہیں دیتے، بیٹی کو نہیں دیتے۔ کم گھرانے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا جہاں 100% یہ چیز موجود ہو۔ عربوں میں نہیں ہے یہ چیز، چونکہ میں وہاں رہتا ہوں، وہاں تو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہے وہ بقی کے اندر سارے فائلیں لے کر آ جاتے ہیں، قاضی بھی آ جاتا ہے، بقی بھی قاضی آ جاتا ہے۔
اور ساری فائل جو ہے ساری فیکٹریاں بند، یہ بند، یہ بند، اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ فیکٹری فلاں کی، یہ فیکٹری فلاں کی، ہم نے یہ کیا ہے۔ وہ قاضی بھی کھڑے کھڑے فیصلہ کر دیتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے دھندے لگ جاتے ہیں سب۔ ہمارے یہاں تو اگر بہت بڑا دیندار بنا تو مفتی صاحب کے پاس جائے گا، اور مفتی صاحب کا جا کر کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا مفتی صاحب، اب جو ہے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، مفتی صاحب آپ فتویٰ دو، تو مفتی صاحب لکھ کر دیں گے۔ ہاں، اور یہ جو ہے لکھا ہوا لے کے جائے گا، اور گھر جا کے کیا کہے گا؟ بھئی تجھے مجھے اتنے پیسے دینے، ہاں تجھ کو بھی اتنے پیسے دینے، ہاں تجھے دیتا بیتا کوئی نہیں ہے، 50 سال ہو جانے کے بعد نہیں دوں گا، جب آئے گا تب دوں گا، ابھی نہیں میرے پاس، جب ہوگا تب دوں گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس لیے میراث کی فکر کرو گے انشاءاللہ۔ یہ سب معمولی مت سمجھو، یہ سب معمولی مت سمجھو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، کہاں چھوٹ کے جاؤ گے؟ ایک جگہ ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا تو بہت بڑا مجمع ان کے جنازے میں، اب جو پیچھے سے آدمی بھاگا آیا اور کہا ارے سیٹھ صاحب تو میرے بہت وہ تھے، یہ تھے، مجھے جو ہے ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ بھاگا تو لوگوں نے جو جنازہ نیچے اتارا، بیچارہ کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی کہا ہوگا، اس کا چہرہ دکھایا تو پھر اس نے کھڑے سب کے سامنے کہا سیٹھ صاحب میری 10 ایکڑ زمین تھی، زبردستی آپ نے لے لی تھی اور میں خاموش رہا تھا، اب وہ 10 ایکڑ کا جا کر جواب دینا، اور دوسرا یہ کہ فلاں جگہ میراث کا مسئلہ آیا تھا، آپ ہڑپ کر گئے تھے، وہ وہاں جواب دینا۔ سب کے سامنے کہا یوم تبلی السرائر، یاد رکھنا حشر کے میدان میں سارے راز کھل جائیں گے، کون کتنے پانی میں کھل جائے گا، اس لیے کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے۔ ہم میں جتنے بیٹھے کون بگڑا ہوا ہے، کون اچھا ہے، کس کا باطن کیا ہے، کس کا ظاہر کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا بھائی۔ تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، حکومت کو دھوکہ دے سکتے ہو، پولیس والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، قاضی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو دے سکتے۔ تو میراث کا معاملہ برابر کرو گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ میرا میراث کے اوپر بیان چل رہا تھا، یہ واٹس ایپ کا سبق جو ہے نا، میرا میراث پر 1 مہینہ چلا، 1 مہینہ، تو مجھے کئی لڑکیوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا سبق مجھے آتا تھا، جب پہلے سبق آتے تھے تو روزانہ ہم سب گھر والے مل کر سنتے تھے، لیکن یہ میراث کا سبق شروع ہوا تو باپ نے کہا نہیں میرا یہ سبق نہیں سننا، اس وقت نہیں سننا۔ ارے کہیں کو نہیں سننا بھائی، بولے میراث کا سبق سنایا ہی نہیں ہم کو، لیکن لڑکیاں تھیں ہوشیار، انہوں نے یوٹیوب پر سن لیا، انہوں نے انسٹاگرام پر سن لیا، وہ بھائی یہ کہیں گے نا یہ سبق مت سنو، یہ سبق مت سنو، کہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے بھائی؟ اب بتاؤ جنت کے بنگلے کون کون بنائے گا انشاءاللہ؟ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسے میں جاتے آتے کیا کہ دادا ہم نے 3 بنگلے بنا لیے، جاتے ہوئے 3 بنگلے بنا لیتے ہیں، آتے ہوئے 3 بنگلے بنا لیتے، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ چلو نیکیاں بھی دلوائے دے، گناہ معاف کرا دو، پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے میرے پیارے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور مجھے تیری رحمت سے بہت امید ہے، میرے عملوں سے کام نہیں بنے گا، تیری رحمت سے کام بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ پڑھوایا، کتنی مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ۔ پھر حضور نے کہا قم قد غفر اللہ لک۔ قصہ بیان کر دیتا ہوں مختصر۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیے؟ یہ فرمایا حضرت میرے جیب کے اندر شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں، شرک نہیں ہے، باقی سارے گناہ ہیں، زنا، چوری، قتل، دھوکہ، غبن، سب ہے، جھوٹ، رشوت۔ آپ نے قریب کیا اور قریب کہہ کر کہا میں جو پڑھا ہوں وہ پڑھتا جا۔ 3 مرتبہ ایک دعا پڑھائی۔ کتنی مرتبہ پڑھائی بھائی؟ 3 مرتبہ۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم
مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھو ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے ہم سب کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ساری دعائیں میں میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کے یہاں پہنچ بھی گئی ہوگی، اس میں ہے۔ اور میرا سبق روزانہ سنو گے انشاءاللہ؟ آسان ہے، میں کسی کا نمبر تو دیتا نہیں، لیکن یہ کہ آپ انسٹاگرام پر چلے جاؤ گے تو انسٹاگرام پر مولانا یونس پالم پوری لکھو گے تو انسٹاگرام پر مل جائے گا، یا یوٹیوب ہے تو خالد پالم پوری لکھو، محمد احمد پالم پوری لکھو، عبد الواسع پالم پوری لکھو، عبد الوہاب پالم پوری لکھو، یہ سب میرے بچے ہیں، ان کے یوٹیوب بھی چلتے ہیں، اور انسٹاگرام تو جو ہے میرے نام سے چل رہا ہے، حالانکہ مجھے پتہ نہیں، انسٹاگرام چلانا مجھے خود آتا نہیں ہے، نام بھی بولنا نہیں آتا، اب نام رٹ کے سیکھا ہوں۔ انگلینڈ جانا تھا، میں نے کہا ان کو تو کہنا پڑے گا، تو رٹا میں نے یوں، تب سیکھا، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آ رہے ہیں سبق، سنو بھی اور آگے بھی پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ چلو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت میں ادنا سے ادنا درجے کا جنتی داخل ہوگا تو جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ کتنے سال؟ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال۔ جب 40 سال ہو جائیں گے تو وہ حور کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے مجھے دیکھنے میں گزار دیے، ذرا ملاقات تو کر۔ جب وہ باتیں ہو رہی ہوں گی تو داہنی طرف اوپر والی حور کہے گی اے اللہ کے بندے 40 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں، مجھے دیکھ۔ اب اوپر والی کو 40 سال دیکھ رہا ہے، 80 سال ہو گئے۔ اب بائیں طرف والی حور کہے گی کیا اللہ کے بندے 80 سال نے دیکھنے میں گزار دیے، مجھے تو دیکھ۔ اب وہ 40 سال اس کو دیکھے گا، 120 سال ہو گئے، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے، آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ مسجد سے باہر چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو، آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے، کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، آپ سمجھیں گے نہیں؟ تو اللہ نے ایسی زبردست حوریں تیار کر رکھی ہے جنت کے اندر، ان حوروں سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن یہ فرشی حور جو ہے یہ اگر دیندار ہوئی اور آپ بھی دیندار ہوئے تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے، اور جو فرشی حور ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے گا۔ اس لیے دنیا کی بیوی کی بھی قدر کرو گے انشاءاللہ۔ چلو اب دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اس گاؤں والوں کو قبول فرما، اورنگ آباد کے سفر کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں پر ہم آئے تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس گاؤں والوں کو تو قبول فرما، ان کے اس کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ان کی لڑکیوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت کا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں سے ہم گزر جائیں وہاں تیرے دل کو تو پھیلا دے۔
ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ جو بیمار ہو، انسان بیمار ہو تو ان کو شفا دے، جنات بیمار ہو تو ان کو شفا دے، جانور بیمار ہو تو ان کو شفا دے، جس کے جو ضرورت ہو اس کے ضرورت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ وہ سب ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قبول فرما۔ اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنو، ایک اعلان سنو بھئی، ہمارے بچے آ جاویں، عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ لیں گے ہم، سب آ جاؤ جلدی سے۔ دوسرا اعلان، ہم مسافہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تیسرا اعلان، ہر جگہ پر جا کر اللہ کا نام لینا ہے، لو گے نا انشاءاللہ؟ سفر کرو تو اللہ کا نام ضرور لو، یا آتے آتے دعا کرتے کرتے جاؤ، دعا کرتے کرتے جاؤ۔ اب میں سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب دو، مسافہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دو۔